مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ جو لوگوں کو سرکٹا دکھائی پڑتا ہے تو کیا یہ حقیقت میں سرکٹا ہوتا ہے یا مطلب لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں کہ سرکٹا کیا ہے؟ دیکھو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان جنگل میں جا رہا ہے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اس سے قبل مرڈر ہو چکا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر کسی کا مرڈر کر دیا گیا یا کسی نے خود سوسائڈ وغیرہ کر لی، تو ان علاقوں میں جب کوئی بندہ نکلتا ہے تو بعض مرتبہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر سرکٹا نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا شخص کھڑا ہوا ہے جس کا سر ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ سرکٹا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا کن کی یا آتما ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، یا حقیقت اصل میں ہے کیا چیز؟ دیکھیے انسان کے مرنے کے بعد چاہے وہ بستر پہ انتقال ہوا ہو، یا ایکسیڈنٹ میں مرا ہو، یا جل کے مرا ہو، یا کسی کا مرڈر کر دیا گیا ہو، اس کو قتل کر دیا گیا ہو، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہو، لیکن اس کی جو روح ہوتی ہے نا، چاہے وہ نیک انسان ہو یا برا انسان ہو، اس کی روحوں کے دو مقام ہیں۔ ایک کا نام ہے علیجین، دوسرے کا نام ہے سجین۔ یہ اس وقت کا مقام ہے جب روح کو نکالا جاتا ہے۔ ویسا نہیں ہے کہ کسی کا سر کاٹا گیا تو وہ اس کی روح کو نکالا نہیں گیا، ظاہر ہے کہ اس کی روح کو بھی حضرت عزرائیل ملک الموت نے ہی اس کی روح کو نکالا ہے۔ وہ روح جب جاتی ہے، اچھے بندے کی روح جو ہوتی ہے علیجین میں جاتی ہے، برے بندے کی روح جو جاتی ہے وہ سجین میں جاتی ہے۔ اگر کسی نے خود سے سوسائڈ کی ہے نا تو آپ بتاؤ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے؟ برا ہے، ظاہر ہے کہ برا انسان ہے۔ تو اس کی روح کہاں جائے گی؟ سجین میں جائے گی، اور سجین کے معنی ہے قید خانہ۔ تو قید دنیا کی قید سے انسان نکل کے نہیں آ سکتا، تو جو فرشتوں کے انڈر میں جو قید خانہ اور جو جیل بنی ہوئی ہے، وہاں کی جیل سے کوئی انسان نکل کے کیسے آ سکتا ہے؟ اور جو سرکٹا لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا، اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے، وہ اس کو خود اپنا نظر نہیں آ رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا، ظاہر سی بات ہے وہ خود کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے یا آپ کو کیسے خود کو دکھا سکتا ہے؟ تو یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آخر پھر ہوتی کیا ہیں؟ اگر مان لیجئے اس سے تو کلیئر ہو گیا، قرآن حدیث کی روشنی سے بات ثابت ہو گئی کہ روحیں نہیں بھٹکتی ہیں، اور روحیں آ کر پریشان نہیں کرتی ہیں، اور روحیں جن کو قتل کر دیا گیا اب وہ نہیں بھٹک رہے ہیں۔ تو اب جو جن کے گلے نہیں ہیں، سر نہیں ہیں، اب یہ جو دکھ رہے ہیں پھر یہ ہیں کیا؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس میں جیسے اچھے انسان اور برے انسان ہوتے ہیں، اچھے لوگ، انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اسی طرح سے جناتوں میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو جو اچھے لوگ، اچھے جنات ہوتے ہیں نا، تو وہ تو کسی کو پریشان نہیں کرتے، وہ بس اللہ ہی اللہ میں مست رہتے ہیں۔ جیسے نیک بندہ کوئی ہے وہ اللہ ہی اللہ میں مست ہے۔ بعض مرتبہ آپ نے کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہوگا کہ بھائی ہمارے گھر میں فلاں فلاں ہے، اس کے اوپر کوئی نیک جن کا سایہ ہے، نیک بزرگ کا سایہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں نیک ہوتے تو وہ آتے ہی کیوں؟ بھائی نیک بندہ کسی کو پریشان کرے گا؟ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ فلاں بابا آ رہے ہیں۔ سوچ کر دیکھو، یہ ایسے لوگوں کے گھروں میں وہ جب حیات تھے، جب نہیں آتے تو وہ اب کیا کرنے کے لیے آئیں گے؟ وہ جائیں گے تو نیک لوگوں کے یہاں ان کی روحیں جائیں گی یا ان کے یہاں آئیں گی؟ اور وہ کیوں آئیں گے؟ بھائی دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، تو جب ان کے لیے دنیا قید خانہ تھی تو وہ قید خانے میں آنا پسند کیوں کریں گے؟ تو نیک روحیں تو آتی ہی نہیں ہیں، تو وہ آنا انہیں اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ وہ تو عیش و عشرت کی زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، قبر میں یا تو انہیں سلا دیا جاتا ہے بہترین نیند، یا پرندوں کی پوٹوں میں ان کی روحیں رہا کرتی ہیں، اور بری روحیں جو ہوتی ہیں ان کو سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو جنات وغیرہ برے جن ہوتے ہیں، یہ کسی کا بحث اختیار کر سکتے ہیں، یہ انسانوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، سرگڑے کی شکل میں بھی آ جائیں گے، اور بعض مرتبہ کسی پر کچھ آتا ہے تو وہ قبولتی ہیں کہ ہم فلاں ہیں، ہمیں مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ تو بس یہ جنات ہوتے ہیں جو برے جن وغیرہ کسی پر حاوی ہونے کے بعد وہ انٹروڈکشن کسی دوسرے کے اوپر کرتے، اس کی ٹوپی اس کے سر۔ ان کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے ITUS کی، ٹھیک ہے، ITUS مطلب اس کی ٹوپی اس کے سر، بس وہ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ میں فلاں ہوں جو جل کے مر گیا تھا۔ بتاؤ سوچ کر دیکھو، جو جل کے مرا وہ گناہگار ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ اس نے سوسائڈ کی ہے، اور اسلام میں سوسائڈ کی اجازت ہی نہیں ہے، تو کتنا حرام کام اس نے کیا ہے۔ تو وہ پڑا سجین میں قید خانے میں، اس کی روح قید ہوگی یا تمہیں آ کر پریشان کرے گی؟ اور ایسا ہی اگر ہوتا نا تو سب سے پہلے اپنے قاتلوں سے آ کے لوگ حملے آ کے لوگ ان کو قتل کر دیتے، ان کی روحیں آ کے۔ اور اگر ایسا ہی ہوتا تو انسان سوسائڈ کرتا کیوں ہے؟ کسی سے پریشان ہو کر اس نے سوسائڈ کر لی، کوئی ٹینشن اس کو تھی کسی لڑکے کی شادی لڑکی سے نہیں ہو رہی، اس نے سوسائڈ کر لی، تو وہ آ کے کیا کرتا؟ سب سے پہلے آ کے اس لڑکی کو لے کے چلا جاتا کہ تو چل میرے ساتھ، کیونکہ تیری مجھ سے شادی نہیں کرائی گئی، اب تو میرے ساتھ چل کے رہے۔ تو یہ پاور کسی کے روحوں کے اندر میں نہیں ہے۔ اچھا زندگی میں انسان کے پاس پاور زیادہ ہوتا ہے مرنے کے بعد؟ زندگی میں مرنے کے بعد تو قرآن کہہ رہا ہے لہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ ہاتھ موجود ہے اٹھا نہیں سکتا، پیر موجود ہے چل نہیں سکتا، زبان موجود ہے بول نہیں سکتا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ اس کی روح اس کے حلق میں آ گئی، لو اس کی روح کو روک کر دکھاؤ۔ تو مرنے کے بعد اس کی وہ ہاتھ نہیں اٹھانے پر قادر ہے، تو وہ آ کر کسی کو پریشان کیسے کر سکتا ہے؟
تو یہ تو انسان کے بس ذہن میں ایک فطور چلتا ہے کہ روحیں آ کر پریشان کرتی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ جنات وغیرہ ہوتے ہیں جو کسی کا نام بتا کر کہ میں فلاں ہوں کر کے اس طرح سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ بہرحال رہا مسئلہ سرکٹے کا، تو یہ سرکٹا وغیرہ یا روحیں نہیں ہوتی ہیں، یہ بس برے جن وغیرہ ہوتے ہیں جو کسی کو نظر آتے ہیں، کسی کو پریشان کر کے بس وہ پریشان کرتے ہیں۔